مسلمان ہیں. کیا ہیں آپ بھی ایک بار کہو. ہاں یہ بہت لفظ پیارا ہے. ہم کیا ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں. کچھ لوگ پریشان ہیں کہ دیکھو وسیم رضوی نکل گیا، وہ دیکھو اسلام سے چلا گیا، اسلام سے چلا گیا. ہمیں خوشی ہے. ہم دعا کرتے ہیں میرے مالک جتنے اس طرح کے گندے ہیں انہیں اسلام سے خارج کر دے تاکہ سب اوریجنل رہ جائیں اور اسلام کا بہترین چہرہ نظر آئے. ذرا مچل کے بولیں نا سبحان اللہ. سب گندھیلے نکل جائیں. دھان کا کھیت نہیں دیکھا ہے؟ اس میں ایک ٹھو ہوتا ہے، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں. اس میں ایک ٹھو گھاس ہوتی ہے، سلڑ دلروا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو آپ کے یہاں؟ دھان ہی کی طرح بالکل ہوتا ہے. کیا دورا جو بھی ہو تو بالکل دھان کی طرح ہوتا ہے. وہ دھان کو کمزور کرتا رہتا ہے. کچھ لوگ بہت پہچانتے ہیں، کسان لوگ پہچانتے ہیں تو وہ پکڑ پکڑ کے اس کو نوچ نوچ کے پھینکتے رہتے ہیں. ہماری طرح کوئی دیکھے گا نہیں پہچانتا تو دھان نوچے بہائے دیتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ بس نوچ 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 اٹھا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ پکڑ پکڑ کے اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا ہے. اتنی ڈائی، اتنی یوریا اس میں چسا دیا، اتنی ڈائی لگا دی اور اتنی دوائی ڈال دی، اتنا سب کچھ کیا ہے اور ساتھ میں تو بھی چوس رہا ہے پکڑ کر کے. تو پکڑ کر کے کھینچ کر کے نکال کے باہر کر دیتا ہے اسے. میں اپنے رب کے قربان کہ میرے مالک نے جو بنام مسلمان ہو کر کے اسلام کے اندر گندگی مچا رہا تھا، جیسے دورا کھیت سے نکال کے پھینک دیا جاتا ہے، میرے مالک نے اسی طرح وسیم رضوی کو نکال کے پھینک دیا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کی حکمتوں کے قربان پریشان نہ ہوا کریں. دعا کریں کہ جس طرح اس کے جتنے ساتھی ہوں سب نکل جائیں. اور آپ کا کام کیا ہو؟ آپ حضور کے سچے غلام بن کر کے رہیں. اس طرح رہیں ایسی چلن چلو کی زمانہ مثال دے. ایسی چلن چلو کی سبھی آرزو کریں، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. تمہاری چال ڈھال، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہماری رفتار، رہن سہن، تجارت، سیاست، ساری چیزیں ہماری اس طرح ہوں کہ زمانہ دیکھے تو کہے کہ جب یہ محمد عربی کے چاہنے والے اتنے اچھے ہیں تو ان کے پیغمبر کتنے اچھے رہے ہوں گے. یہ تاثر وہ قائم کرنے پر مجبور ہوں. یہ کام ہمیں کرنا ہے. بولیں انشاءاللہ. اچھا، نماز اللہ کا ذکر ہے. میں آ گیا ڈائریکٹ. نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کی جاتی ہے. خود اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. اسے یاد کیوں کریں؟ یہ جاننا ضروری ہے نا. مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، اشد ضروری ہے. چھوڑنے پر آدمی جہنم کا مستحق ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں. مگر کیا وجہ ہے کہ ہم نماز سے دور ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ نمازی نہیں ہو پا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا جوان نماز سے دور ہے، بوڑھے بھی دور ہیں، اور جو نماز کے لائق ہو گئے ہیں وہ بھی دور ہیں. جن پر فرض نہیں ہے وہ دم بھلے مسجد میں مچاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. جو کام محبت میں ہوتا ہے وہ کام مسلسل اور کنٹینیو ہوتا ہے. جو کام بس یوں ہی بغیر محبت کے فارملٹی میں ہوتا ہے وہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر سنی جوان، ہر سنی فرد نماز پڑھے تو رب کی محبت میں پڑھے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. اس کی بندگی میں پڑھے، نماز اس کی یاد میں پڑھے. اور اللہ کی یاد بہت عظیم شے ہے. اللہ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کو خوب یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو. صبح بھی بیان کرو اور شام کو بھی رب کی تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے رب کو نہ بھولو، اپنے رب کو یاد کرو. کیوں یاد کریں؟
وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ہم کچھ نہیں تھے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، قابل ذکر شے ہی نہیں تھے، مگر اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کے اوپر ایک ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، وہ کچھ نہیں تھا، مگر اللہ نے اسے کچھ نہیں بلکہ انسان بنا کے سب کچھ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ انسان بنا کے سب کچھ اس کے کنٹرول میں دے دیا۔ خود فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اے حضرت انسان، میں نے شمس و قمر، چاند اور سورج تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، یعنی تیرے کنٹرول میں دے دیا ہے، تیرے فائدے کے لیے میں نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے ڈوبنا ہے، اس طرح سفر کرنا ہے، یہاں یہاں سفر کرنا ہے، ان منازل سے گزرنا ہے، سردیوں میں یہاں سے گزرنا ہے، گرمیوں میں یہاں سے گزرنا ہے، اتنے منافع لے کے گزرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا، ایسا اشرف بنایا کہ چاند اور سورج کو میں نے تیرے قبضے میں دے کر تیرا غلام بنایا۔ کتنا کریم ہے وہ مالک۔ ہم اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھ رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اسی بات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں انسانیت کا تاج کرامت عطا فرمایا ہے۔ اچھا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رات اور دن میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیے، تمہارے لیے رات بھی بنائی، اور اے انسان تیرے لیے میں نے دن بھی بنایا ہے۔ دن ہمارے لیے اللہ نے بنایا، رات ہمارے لیے اللہ نے بنائی، چاند ہمارے لیے اللہ نے بنایا، سورج ہمارے لیے اللہ نے بنایا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے، اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے۔ غور کیا مطلب؟ یہ دال بھات رکھ کر کے سامنے اور اس کو دیکھتے رہیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں فَلْيَنظُرْ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے کھانے پر غور کرے، اپنے کھانے کے بارے میں فکر کرے کہ اللہ نے کس طرح ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ جو کھانا ہم سامنے رکھ کر کے بیٹھے ہیں، یہ کتنے مراحل سے گزر کر کے پھر ہماری غذا بنا ہے، اور اس کو ہماری غذا بنانے والا کوئی اور نہیں ہے، ہمارا مالک ہمارا خدا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ اچھا کیسے بنا ہے؟ تھوڑا سا یہاں صرف ترغیب دی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے، سمجھا کر کے پڑھائیے۔ آپ کا بچہ قرآن سمجھ کے پڑھے گا تو پھر اسے موبائل میں وہ مزہ ہی نہیں آئے گا، رات بھر ادھر ادھر بزی رہنے میں وہ مزہ ہی نہیں آئے گا جو رب کے کلام میں مزہ آئے گا۔ ذرا مچل کے بولی نسبان، آپ اس کے اندر یہ پیدا تو کر دیجئے، کوشش تو کریے۔ دیکھیے، آپ غور کیا کریں کبھی کبھی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے انا صببنا الماء صبا، تیرے سامنے یہ جو دال بات رکھا ہوا ہے، تیرے سامنے یہ جو کھانے کی ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، تیرے سامنے یہ جو کچھ بھی موجود ہے کھانے کا سامان، تیرے سامنے روٹی موجود ہے، تو یہ روٹی تجھے یوں ہی نہیں ملی ہے، یہ روٹی تجھے چائنا نے، جاپان نے، ہالینڈ نے، تھالینڈ نے، ان لوگوں نے نہیں دیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ذرا توجہ کر انسان، انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پانی بھرپور طریقے سے نازل فرمایا، اور نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لگا چکے بھیا نعرہ؟ اب خاموشی کے ساتھ سنو، درود شریف پڑھیں آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بس آپ کے ساتھ ہم بھی چلیں گے، تھوڑا سا آگے۔ اللہ فرماتے ہیں انا صببنا الماء صبا،
ہم نے خوب اچھی طرح پانی بہایا، یعنی ہم نے بارش عطا فرمائی، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی اور اچھی طرح بارش برسا کر کے زمین کو میں نے سیراب کر دیا۔ زمین کو اللہ نے سیراب کیا۔ بارش کوئی اور برساتا ہے، بارش اللہ ہی برساتا ہے، اسی کے حکم سے بارش ہوتی ہے۔ اب بارش کے بعد دوسرا کام دیکھیے، کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد ہمارا کھانا ہم تک پہنچا۔ اللہ نے فرمایا اپنے کھانے پر غور کر، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح چیرا۔ آپ سوچتے ہوں گے فاوڑا لے کر کے زمین کو تو ہم کھودتے ہیں، ٹریکٹر سے زمین کو تو ہم چیرتے ہیں، بیل لے کر کے ہل تو ہم چلاتے ہیں، زمین کو تو ہم پھاڑتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ زمین کو چاہے جتنا پھاڑیں، چاہے جتنا چیر کے چلے آئیں، مگر اللہ تعالی زمین کو چیر کر کے اگر سبزہ نہ اگائے، اگر کھیتی نہ اگائے، اگر دھان نہ اگائے، گیہوں نہ اگائے، اللہ پاک زمین کو نہ چیرے، تو آپ کا دانا وہیں دبا دبا رہ کر کے سڑ جائے اور آپ کے منہ کا نوالا ہرگز نہ بن پائے۔ وہ الگ سے چیرتا ہے، نص قطعی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح چیرا، فانبتنا فیہا حبا، پھر زمین کو چیرنے کے بعد ہم نے زمین کے اندر، زمین میں ہم نے اناج اگایا۔ کیا اگایا؟ اناج اگایا۔ وعنبا، اور انگور اگایا، وقضبا، اور چارہ اگایا، وزیتونا، زیتون اگایا، ونخلا، اور کھجور اگایا، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات ہم نے اگائے، آم کے باغات الگ اگائے، کھجور کے باغات الگ اگائے، امرود کے باغات الگ اگائے، لیچی کے باغات الگ اگائے، سیب کے باغات الگ اگائے، انار کے باغات الگ اگائے، انگور کے باغات الگ اگائے، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے پھل اللہ نے اگائے، اور طرح طرح کے اناج بھی اللہ نے اگائے۔ اور صرف اناج ہی نہیں اگائے، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارے چوپایوں کا چارہ بھی اگایا اور تمہارا چارہ اناج بھی اگایا۔ یہ کس نے اگایا؟ اپنے ذہن میں بسا لیجئے، کس نے اگایا؟ اللہ نے اگایا۔ اچھا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ہم نے میوے اگائے، کہاں سے؟ زمین سے۔ یہ سب کہاں سے؟ زمین سے۔ فَانبَتْنَا فِيهَا، تو ہم نے اس میں سے یعنی زمین سے اگایا، اب اسی میں سے سب اگایا۔ حبا، اناج اگایا، وعنبا، انگور اگایا، وقضبا، چارہ اگایا، وزیتونا، زیتون اگایا، ونخلا، اور کھجور کے درخت میں نے اسی زمین سے نکالے، وحدائق غلبا، اور گھنے باغات ہم نے زمین ہی سے نکالے، وفاکہۃ وابا، اور ہم نے طرح طرح کے پھل فروٹ، اور ہم نے گھاس پھوس۔ ابا یہاں وہ اما ابا والا نہ سمجھ لینا، یہاں ابا سے مراد کیا ہے؟ ابا کہتے ہیں عربی میں گھاس کو، تو یہ کہوں صحیح سعودی ریٹن پڑھیں تو سوچیں ابا اگایا، ابا اگتا نہیں ہے۔ ابا، ہاں، یہ اما ابا تمہارے اگے نہیں ہیں، یہ اما ابا پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ ابا ہے گھاس، اس کو اللہ نے زمین سے اگایا ہے۔ ذرا مچل کے بولیں نا سبحان اللہ۔ اب یہ سب کیوں؟ ذرا توجہ کریں قرآن پر، اللہ کے فرمان کی بلاغت دیکھیں، انداز قرآن دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے متاعا لکم ولانعامکم، یہ ساری چیزیں میں نے کیوں کی ہیں؟ متاعا لکم، اے حضرت انسان، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنایا ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا مالک، کتنا، آپ بھی بولو، کتنا کریم ہے ہمارا مالک۔ آسمان سے بارش اتارا، پھر زمین کو پھاڑا، زمین کو چیرنے کے بعد میں اس سے پھر اناج اگایا، کھجور اگایا، طرح طرح کے میوے اگائے، گھاس پھوس اگائی، اس کے بعد میں اس نے اس سے جانوروں کا چارہ بھی اگایا، اسی زمین سے اللہ پاک نے پانی بھی نکالا۔ سب کچھ اللہ نے نکالا تو کسی اور کے لیے نہیں نکالا، بلکہ ہمارے لیے نکالا، حضرت انسان کے لیے نکالا۔
تو سب کچھ اللہ نے دنیا کی ہر شے کے لیے بنائی. کہاں تک تفصیل؟ سبحان اللہ. انسان کو کس لیے بنایا؟ اپنے لیے بنایا. انسان کیا کرے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ ارشاد فرماتا ہے میں نے ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی اور انسان اور جنات کو میں نے اپنی عبادت اور اپنی یاد کے لیے بنایا ہے. میرے عزیزوں کیا رب اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس نے پوری کائنات کے تمام ذرات ہمارے لیے بنا دیے؟ چاند کو ہمارے لیے بنایا، سورج کو ہمارے لیے بنایا، ستاروں کو ہمارے لیے بنایا، زمین کو ہمارے لیے بنایا، ہوا فضا ہمارے لیے بنائی اللہ نے آر کا ترنم ہمارے لیے بنایا، اللہ نے گھاس پھوس نے ہمارے لیے سجائی، ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی. تو جب سب اللہ نے ہمارے لیے بنایا تو کیا ہم اللہ کے نہیں ہو سکتے ہیں؟ بولو، یہ حق نہیں پہنچتا ہے؟ یہی احسان ماننا ہے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں بلکہ ہم احسان ماننے والے ہیں. جس مالک نے ہمارے لیے سب کچھ کیا ہے تو ہم اپنا سب کچھ اسی مالک کے لیے قربان کر دیتے ہیں. ذرا مچل کے بولے نا. اور یہی سب کچھ قربان کر دینا ہی عبادت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ پہلے آپ عبادت سمجھ لیجئے. اللہ نے سب کچھ ہمارے لیے بنایا اور ہم اپنا سب کچھ اس کے لیے کر دیں. ہم اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیں. اس نے اپنی پوری خلقت ہمارے نام کر دی اور ہم اپنا تن من دھن مال اولاد سب کچھ رب کے نام پر قربان کر دیں. تب تو جا کر دونوں طرف سے معاملہ حل ہوگا. وہ ہمارا خالق ہوگا اور ہم پوری طرح اس کی مخلوق ہونے کا حق ادا کریں گے. وہ ہمارا معبود ہوگا اور ہم عابد ہوں گے. وہ معبود ہوگا اور ہم پوری طرح بندگی کر کے بندہ کہلانے کے مستحق ہو جائیں. کریں گے نا انشاءاللہ بندگی؟ ذرا سوچا کریں، کبھی سوچیں کہ وہ کتنا کریم مالک ہے کہ اس نے. اچھا یہ بتائیے، کوئی چاند کو خرید سکتا ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑا سا میری طرف توجہ دیجئے. اب 12 بجے کے بعد تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی ہے نا، تو اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے ہیں، روکیں گے بھی نہیں. اب کہیں تو سلام پڑھ لیں. پڑھ لیں؟ نہیں ٹائم ہو گیا ہے ویسے سلام کا. وہ بہت زبردستی والا کام نہیں کرنا چاہیے. 12:16 ہو گئے. درود شریف پڑھیے. میں آپ کا مزاج پہچانوں گا. میں پکڑ لیا تو پکڑے رہوں گا. ہاں درود شریف پڑھیے، مچل کے پڑھیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ابدا. حضرات یہ بتائیے کہ آپ کو بغیر مانگے کوئی 1 لاکھ روپے چپکے سے لا کر کے آپ کی عزت نفس کا خیال کر کے سناٹے میں آپ کو دے دے، چپکے سے کہے یہ تحفہ ہے لے لیجئے، تو یہ بتاؤ آپ اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سچی بات کہیے گا، ایمانداری والی. جان قربان کے بدلے کریں گے اس سے محبت کی نہیں کریں گے؟ سورج کئی لاکھ کا ہے، کسی نے قیمت لگائی؟ انمول ہے. چاند کی کوئی قیمت، ستاروں کی کوئی قیمت، ہوا کی کوئی قیمت، آکسیجن کی کوئی قیمت ہے؟ بولیے ہے؟ نہیں ہے. اور یہ سب اللہ نے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، ہر انسان کے لیے، اور برابر سب کو اللہ نے عطا کیا ہے. ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ. جو چیز جتنی ضروری تھی انسان کے لیے اللہ نے اتنا ہی اسے قریب کر دیا ہے. بغیر ہوا کے آدمی 1 منٹ نہیں جیوت رہ سکتا ہے. تو ہوا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہوا خریدنی نہیں پڑتی ہے. پیسے والا ہے تو بھی ہوا برابر پاتا ہے،
بغیر پیسے والا ہے تو بھی برابر ہوا پاتا ہے، امیر ہے تو بھی برابر ہوا، غریب ہے تو بھی برابر ہوا، اور اللہ نے ہوا بہت ضروری ہے، بغیر ہوا کے کوئی جیوت نہیں رہ سکتا، تو اللہ نے کیڑے مکوڑوں سب کے لیے اسے اتنا فری کر دیا ہے کہ بغیر قیمت کے کر دیا ہے، اتنی قیمتی ہے مگر اللہ نے بالکل فری کر رکھا ہے تاکہ تمام میرے بندے، تمام مخلوقات اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ذرا مچل کے تو کیا حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس کی بندگی ہم کا آگے آوک پڑھی پڑھ لیجئے، پڑھیے اللہم صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت دیر سے چرچرائے رہا ہے۔ اے بھیا آپ اس سے تو نہیں کنیکشن بھیڑائے ہو؟ نہیں نا، اس میں میگ میرا اس میں لگا ہے۔ اچھا اس میں لگا۔ اے بھیا اب لٹ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اب ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے ایکٹیو ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں۔ سورج برابر نکل رہا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے، وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا۔ چاند برابر اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر گھٹتا ہے، اپنے وقت پر بڑھتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے۔ ستارے اپنے وقت پر اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ چمکتے ہیں، اور جو ان کا وقت ہے ڈوبنے کا اس میں ڈوب جاتے ہیں۔ ہوا بالکل رب کی پابند ہے، اپنے رب کے حکم پر چلتی ہے، اور جیسے اللہ نے اس کو حکم دیا ہے ویسے ہی ہوا چلتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے۔ ہر چیز رب کے حکم پر کاربند ہے، اور ہر چیز کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے ہمیں سب سے اشرف اور سب سے افضل و اعلیٰ بنایا ہے۔ میرے عزیزو، چاند کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، سورج کو ہمارے لیے بنایا، ہوا کو ہمارے لیے بنایا، فضا کو ہمارے لیے بنایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہیں، اور اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنا کر کے ہمیں سب سے افضل بنایا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو رب کا احسان مانے، رب کی بندگی کرے، رب کے فرمان کو نہ ٹالے، رب کے حکم کو نہ ٹالے، پھر انسان ہو کر کے ہمیں نمازوں کا حکم دیا جائے، ہم نمازوں سے لاپرواہی برتے، اللہ بندگی کا حکم دے ہم بندگی نہ کریں، رب ذکر کا حکم دے ہم ذکر نہ کریں، اللہ پاک کے احکامات کو پس پشت ڈالے، تو پھر ہم سے زیادہ کوئی کمینہ اور ذلیل بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ ان چیزوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا مگر ہمیں جہنم میں ڈالے گا، کیونکہ اللہ نے پوری دنیا کی ہر شے ہمارے لیے بنائی تھی اور ہمیں اپنے لیے بنایا تھا، ہم نے یہ ذمہ داری نہیں سمجھی، اس لیے اللہ نے ہمیں جہنمی بھی بنایا ہے۔ اگر ہم رب کے حکم پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری کا خیال کریں گے تو اللہ اور چیزوں کو تو ان کا حساب لے کر کے ختم کر دے گا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دے کر اسے جنت میں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے، سمجھیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا نماز پڑھیں، سبحان اللہ۔ آپ نماز کی قیمت نہیں جانتے، اب آپ اجازت دیں تو 3 حدیثیں پڑھ کر کے ختم کر دوں، میں بہت زبردستی نہیں کروں گا۔ ہاں اس کو سمجھ لیجئے، ورنہ یہ ہو کہ بہرے باہر چلے گئے، میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن میری اپنی عادت ہے کہ وہ آپ سوچتے ہیں بس وہی بات تو کہہ رہے ہیں، وہی بات تو کہہ رہے ہیں۔ نماز ہے کیا؟ اب مرضی آپ کی ہے، آپ چاہیں تو اپنے رب کے فرما بردار بندے بن کر کے رہیں، چاہیں تو پھر اور دوسری مخلوقات سے لی گئے گزرے ہو جائیں۔ آپ اپنی اہمیت سمجھیے، آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے، آپ کو شعور بخشا ہے۔ جب عام مخلوق کے حکم کی پابند ہیں، سورج نافرمانی نہیں کرتا، چاند نافرمانی نہیں کرتا، ہوا نافرمانی نہیں کرتی، تو پھر ہم انسان ہو کر کے اپنے رب کی نافرمانی کیوں کریں؟ ہم بھی وہ کام کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، بولیں انشاءاللہ۔ اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے نمازوں کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ ایک حدیث سنیے،
ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجب الصلاة علی الغلام اذا اقل والصوم اذا اطاق والحدود والشہادات اذا احتلم۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ عقل والا ہو جائے، شعور والا ہو جائے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور جب وہ روزہ رکھنے کی طاقت والا ہو جائے تو اس کے اوپر اسی دن سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، اور حدیں اور گواہی کے معاملات اس پر تب لاگو ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جائے اور پوری طرح سے سمجھدار ہو جائے۔ کب نماز فرض ہوتی سمجھ گئے؟ اور کلیئر ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، سنائیں حدیث، حضور کا فرمان سنیں گے؟ ہاں، اپنے بچوں کو بھی سنایا کریں۔ حضور ارشاد فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور 7 برس میں ان کو نماز کا صرف حکم دو، انہیں مارو پیٹو نہیں، ڈانٹو ڈپٹو نہیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، اور جب وہ 15 سال کے ہو جائیں تو اس طرح ان کی تربیت کرو کہ بغیر کہے بغیر مارے اپنے رب کو یاد کرنے لگ جائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کی سرکار کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ آپ بھی ایک بار بولو، سرکار کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، کریں گے نا غلامی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری ہر باپ کی ہے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہر مولوی کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر باپ کی ہے کہ اپنی اولاد کی وہ تربیت کرے، اپنی اولاد کو وہ نماز سکھائے۔ لوگ کہتے ہیں مولویوں نے دین برباد کر ڈالا۔ یار حدیث کی روشنی میں میں کہوں تو ہر گھر کو ہر باپ نے برباد کر ڈالا ہے۔ آپ مولویوں کو کیوں کہتے ہو کہ مولویوں نے برباد کیا ہے؟ یہ ذمہ داری تو اللہ کے رسول نے ہر باپ کو دی ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو تم نماز کا حکم دو، تو اولاد باپ کی ہوتی ہے۔ ہر باپ مبلغ ہے، ہر باپ تربیت کرنے والا ہے، ہر باپ پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ اس کی اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو اسے نماز سکھانا شروع کر دے، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو مار کر کے نماز پڑھائے، اور 15 سال کی جب اولاد ہو جائے تو اب باپ کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے، اب یہ بالغ ہو جاتا ہے، شعور والا ہو جاتا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ سے ہو جاتا ہے۔ اب اگر نماز نہیں پڑھے گا تو باپ کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ یہ گناہگار ہوگا، اب ذمہ دار یہ خود ہو جایا کرتا ہے۔ کتنا پیارا سسٹم ہے اسلام کا، ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ سوچئے کہ ہم مسلمان ہیں مگر ہم کہاں تک اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ لوگ ہمارے پاس وہ چھوٹے چھوٹے جن پر نماز فرض نہیں ہے وہ بچے پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت بگڑا ہوا ہے، پکڑ پکڑ کے شکایت کرتے ہیں کہ آپ اس سے بتائیے کہ یہ نماز پڑھے، آپ اس سے بتائیے کہ نماز پڑھے۔ جب وہ اس طرح بات کرتے ہیں تو میں بہت سوچتا ہوں کہ ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کس کا ہے۔ یہ گھنٹہ بھر ہمارے پاس آتے ہیں الف با تا سا رٹنے کے لیے، تو ہم ان کو وہی 8 بجے کون سی نماز پڑھا دیں گے؟ انہیں 9 10 11 بجے کون سی نماز پڑھا دیں گے؟ کس نماز میں کھڑا کر دیں گے؟ یہ ذمہ داری میرے عزیزوں میں نے نہیں، ہمارے اور تمہارے پیارے سرکار نے ہر باپ کو دی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ انہیں نماز کا حکم دے کر انہیں نماز آپ پڑھایا کریں۔ ذرا مچل کے بولیں نا سبحان اللہ۔ آپ برا نہ مانیے گا، ہم یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم نماز کے لیے کہہ ہی نہیں سکتے آپ کی اولاد سے،
بالکل کہہ سکتے ہیں، مگر ذمہ داری باپ کی ہے، کیونکہ اولاد آپ کی ہے۔ آپ سختی بھی کر سکتے ہیں، آپ سمجھا بھی سکتے ہیں، آپ ہر طرح کی لالچ بھی دے سکتے ہیں، جس طرح چاہیں آپ اسے سنوار سکتے ہیں۔ اور پہلی درسگاہ ماں باپ کی گود ہوا کرتی ہے۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، یہ لوٹیا ٹٹیا بسترا لاد کر کے نماز کی تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے کتنا اچھا طریقہ بتایا ہے۔ میرے آقا نے لوٹیا ٹٹیا لے کر کے تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ صحیح ستہ کی حدیث ہے، السنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب 7 سال کا بچہ ہو جائے تو ہر باپ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے۔ جب 10 سال کا ہو جائے مار کر کے نماز پڑھائے۔ جب 15 سال کا ہو جائے گا تو ہر بچہ خود ہی نمازی ہو جائے گا، لوٹیا ٹٹیا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تبلیغ کا حکم ہے اور یہ تبلیغ کا طریقہ ہے۔ اس طریقوں کو چھوڑ کر کے یہ دبئی اور سعودی، لندن اورنگ آباد یہ تمہاری نئی بدعت ہے۔ یہ رسول گرامی وقار کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ تم نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے۔ حضور کا طریقہ یہ ہے جو طریقہ حضور نے سکھایا ہے حدیث میں، جب 7 سال کی اولاد ہو جائے تو نماز کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، ہمارے کچھ بھائی برا مان جاتے ہیں، ہم سچی بات کہتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو طریقہ تبلیغ حضور نے سکھایا ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ گھر چھوڑ کر کے باہر بھاگ جاؤ، یہ طریقہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اے لوگو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز کا وقت ہو نماز پڑھو، نماز جب ختم ہو جائے تو لوٹیا ٹٹیا بسترا بوریا باندھ کر کے اورنگ آباد نہ جاؤ، بلکہ زمین پہ پھیل کر کے اپنی بیوی بچوں کا رزق تلاش کر کے انہیں حلال روزی کھلاؤ۔ قرآن ہے، کیا پڑھ رہا ہوں بولیے؟ ایک حدیث دکھا دو کہ لوٹیا ٹٹیا باندھ کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ کر بچوں کو بیگانہ کر کے بھاگ جاؤ۔ بچے باپ کا پیار نہ جانے، بیوی شوہر کی قیمت اور قدر نہ جانے، وہ اکیلے تنہا رہ کر کے تڑپے۔ یہ شریعت ظلم نہیں سکھاتی ہے، حضور نے یہ ظلم نہیں سکھایا ہے۔ یہ ظالم ہے جو تبلیغ کے نام پر ظلم کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے آقا رحمت للعالمین ہے، بیویوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو اپنے گھر میں نہیں ہوگا تو تو اپنے بچوں کو نماز کیسے سکھائے گا؟ تیرا 7 سال کا بچہ ہوگا، وہ اورنگ آباد میں ہوگا تو اسے نماز کون سکھائے گا؟ حضور کا فرمان چھوٹے گا یا نہیں چھوٹے گا؟ حضور کا فرمان چھوڑ کر کے اورنگ آباد میں تو خاک دین سکھا رہا ہے، مجھے تو بتا۔ مجھے آپ بتائیں، حضور کا فرمان توڑ کر کے بتاتا ہے تبلیغ کر رہے ہیں۔ کاہے کی تبلیغ کر رہا ہے؟ دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ دین کی تبلیغ تو گھر میں چھوڑ کے آ گیا۔ تیرا 10 سال کا بچہ بیٹھ کے لوڈو کھیل رہا ہے، 10 سال کا بچہ بیٹھ کر کے گیم کھیل رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ حدیث کا حکم ہے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو مار کر کے پڑھاؤ۔ اورنگ آباد سے بلوٹوتھ سے مارو گے؟ یار یہی بات ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کیسے ماریں گے؟ آن لائن ماریں گے کہ آن لائن کوئی تماچا ہے؟ مؤذن صاحب آپ بتاؤ کیسے مار کے نماز پڑھائیں گے؟ جب 40 دن چلے جائیں گے تو 40 دن میں کتنے فرمان چھوٹیں گے؟ ہر نماز میں حکم ہے کہ 10 سال کا کسی کا بچہ ہے اور وہ چلا گیا چلے میں، تو 40 دن تک وہ جو نماز نہیں پڑھے گا تو حضور کا فرمان ٹلے گا کہ نہیں ٹلے گا؟ تو حضور کا فرمان چھوڑ کر کے اورنگ آباد گیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ دین پھیلانے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو نے دین کو گھر میں 40 دن تک دفن کیا ہے، وہ بتاتا ہے ہم دین پھیلانے گئے ہیں۔ مجھے بتا کہ دین کہاں پھیلا رہا ہے؟ تیرے گھر میں تو دین دفن ہو رہا ہے اور تو اورنگ آباد میں جا کے دین پھیلا رہا ہے، تو دین کا دشمن ہے۔ وہ طریقہ تبلیغ کا اختیار کر جو میرے آقا نے سکھایا ہے، ہر باپ مبلغ بن جائے، ہر گھر سے انشاءاللہ نمازی تیار ہو کر کے نکلیں۔ میرے عزیزو، میرے سنی جیالو، تم وہ طریقہ اپناؤ جو تمہارے حضور نے سکھایا ہے۔
بنیں گے نا اپنے گھر میں مبلغ بن جاؤ. اپنے بولو انشاءاللہ اپنے گھر میں مبلغ بن جاؤ. ایک حدیث اور سنائیں.